الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کے مبارک مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سلسلے میں پچھلے جمعہ میں جو کچھ ہم نے گفتگو کی تھی، اس کو بھی اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے آج کی باتوں پر غور کریں گے تو پچھلے جمعہ میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے، جسے عربی میں اسلام کہتے ہیں، وہ اس دین کے فاؤنڈر نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، اور آخر میں آنے والے کو فاؤنڈر نہیں کہتے۔ فاؤنڈر تو وہ ہوتا ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا، جو ساری انسانیت کے جد امجد ہیں، ان کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، نبی بنا کر بھیجا تھا، اور انہیں دین عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یعنی دنیا میں چونکہ انسانوں کو زندگی گزارنی تھی، تو زندگی گزارنے کا طریقہ، جسے عربی میں دین کہتے ہیں اور سنسکرت میں دھرم کہتے ہیں، یہ دے کر ہی انہیں دنیا میں روانہ کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا۔ ان کا نام آدم علیہ السلام ہے، جنہیں ہماری ہندو قوم شیو جی یا شنکر جی یا سویمبھو منو اور اس طرح کے دوسرے ناموں سے جانتی ہے۔ یہ دین ایک ہی ہے۔ سنسکرت میں اس دین کا نام سناتن دھرم ہے، یعنی وہ جو صدا سے صدا سیدھا چلا آ رہا دھرم، اور یہی نام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عربی میں اسلام کے حوالے سے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ذالک الدین القیم۔ یہ جو تعلیمات آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ وہی دین القیم، وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے، وہی ٹھیٹ سیدھا دین۔ یعنی اگر ہم بالکل ایگزیکٹلی سنسکرت میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں تو یہ ہو جائے گا وہی سناتن دھرم۔ یہ پچھلے جمعہ کی یعنی کہ بالکل اختتامی باتوں کے اندر یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ کوئی یعنی پہلی بار نہیں تھا، یہ کئی بار آپ کے سامنے اس بات کو میں پیش کرتا آیا ہوں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ باتوں کو عوام سمجھ جائے، مسلمانوں میں جو لوگ ہیں وہ بھی اگر سمجھ جائیں، اور ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی اگر سمجھ جائیں، اور پھر درمیان میں جو لوگ، جو بڑے بڑے ریلیجیس گروپس ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ یہودیوں کا گروپ ہے، جوز ہیں، اور عیسائیوں کا گروپ ہے جو کرسچنز ہیں، وہ بھی اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر
صرف ہمارے بھارت میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر سارے یہ ریلیجس گروپس کا ایک ریکنسیلیشن کا، صلح کا جو ہے ماحول برپا ہو سکتا ہے۔ ساتھیو، آج کے خطبے میں چونکہ یہ رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، رمضان کے روزوں کے متعلق کچھ میں وہ باتیں آپ کے سامنے دوبارہ یعنی کہ شیئر کروں جو ایک یعنی دلیل کی حیثیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ بھئی سناتن دھرم، وہ دھرم جو اوپر والے نے، پرمیشور نے انسانوں کو بالکل آدی کال میں، بالکل انسانیت کی شروعات کے دور میں ہی جو دیا تھا، وہی بار بار یاد دلایا گیا، اور آخری پیغمبر نے بھی اسلام کے نام سے یعنی سمرپن کے نام سے جو شکشائیں لوگوں کو یاد دلائیں وہ بھی وہی تعلیمات ہیں، ہے نا۔ اس کے دلائل میں سے یوں سمجھیے کہ آج کے خطبے میں اس ایک موضوع پر چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رمضان کے روزے۔ اس آیت سے ہم گفتگو کو شروع کریں گے، اور یعنی سیکوینس میں ہم یعنی پاسٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جو سب سے ریسنٹ موسٹ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کی ہدایت کو دیکھیں گے، اور پھر اس سے پہلے جو ہدایتیں آئی ہیں اس میں سے دیکھیں گے، اور پھر یعنی اس سیکوینس میں اور پیچھے جائیں گے، سب سے پراچین جو تعلیمات ہیں، سب سے اینشنٹ جو تعلیمات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو اگر ہم دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ابتدا میں تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہے آستھکو، اے آستھا رکھنے والو، کس میں آستھا؟ پرمیشور میں آستھا رکھنے والو، اللہ میں ایمان رکھنے والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ اوبلیگیٹری ایک عبادت ہے، یہ کمپلسری ایک عبادت ہے نا، یہ فرض کر دیے گئے ہیں روزے تم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ دیکھیے یہ یاد دہانی، قرآن مجید کیا ہے؟ یاد دہانی ہے نا، ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے۔ تو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں کتنا یعنی ایویڈنٹ ہے اس آیت کے اندر، آپ دیکھیے یہ جو روزے ہیں جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیے جا رہے ہیں، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ یہ کوئی خصوصی عبادت ہے جو صرف تمہیں کو دی گئی ہے، بلکہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، فرض کرنے کے ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اسی طرح تم پر فرض کیے جا رہے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ ریمائنڈر ہوا نا، یعنی پرانے دین سے تعلق ہے، وہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا اس سے بھی تعلق، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا اس سے بھی تعلق، اور پرانے جو پیغمبروں نے اور رشیوں نے پیش کیا سناتن دھرم کے، تو ان سے بھی تعلق۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بہت یعنی کہ اس موضوع کے اعتبار سے یہ انڈر لائن کرنے والا حصہ ہے آیت کا، کیونکہ میں نے اکثر یعنی یہ تجربہ اپنی یعنی آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ خاص طور پر یعنی مسلمان جب رمضان کے مہینے میں افطار کی دعوتیں کرتے ہیں اور نان مسلمز کو دعوتوں میں بلاتے ہیں تو یہ آیت اکثر پڑھی جاتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے کے پردے لوگوں کے آنکھوں پر اور ذہنوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہی آیت پڑھ کے پھر اس کے بعد جو ایکسپلینیشن وہ لوگ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام کے روزے کتنے اچھے ہیں، اس میں ہیلتھ بینیفٹس ہیں، اس میں اسپریچول بینیفٹس ہیں، اس کے اندر لوگوں کے یعنی غریبوں کے لیے، بھوکے لوگوں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے یہ روزے رکھنے کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، مطلب جو بھی تعریف کرنی ہے آیت یہ والی پڑھ رہے ہیں اور پھر تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلام کے روزے، اور لوگوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ وہ اگر واقعی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ اتنے اچھے روزے ہیں اور ان کے اتنے سارے یعنی بینیفٹس ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر ایک عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ آم کی مثال بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آم اگر میٹھے ہیں تو پھر آپ صرف یہ کہہ کر خاموش تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا کہ میٹھے ہیں، پھر آپ وہ آموں کو خریدیں گے، مولیں گے، چکھیں گے، کھائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی یہ عبادت کی
جو اچھائیاں ہیں وہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو پھر آپ کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، دھرم پریورتن کر لینا چاہیے۔ یہی آیت استعمال کرتے ہیں اور اپنا اپروچ اس طریقے کا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار کیا بتا رہا ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی پرانا دین ہے نا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کتنی کلیئر آیت ہے، بار بار میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا، ہے نا۔ نوح علیہ السلام کون؟ مہاجل پلاون والے منو، ہندوستان کے سب سے بڑے پیغمبر، ابو الانبیاء، یہاں کے ابو الانبیاء، ان کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے وہی دین ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذی اوحینا الیک، اسی کو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا تھا، وہی آپ کی طرف، اسی دین کو آپ کی طرف جو ہے ہم نے بھیجا ہے، آپ کے لیے مقرر کیا ہے، تو دین وہی ہوا ہے نا۔ تو یہ بات، یہ لنک ہے، لوگوں سے بار بار اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑتے ہوئے بات کر رہا ہے، جب خاص طور پر جب دین پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جس سے آپ چونک جائیں گے اور آپ یعنی کہ بھاگیں گے، آپ انسیکیور ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ ارے مجھے اپنا دھرم چھوڑ کر کسی یہ اجنبی اور ودیشی دھرم کو اختیار کرنا ہے۔ نہیں، یہ آپ کا اپنا دھرم ہے، آپ کا اپنا دین ہے نا۔ الگ الگ زمانوں میں الگ الگ رشیوں کے اور پیغمبروں کی زبان سے لوگوں کی لینگویجز کے اندر، لوگوں کی اپنی بھاشاؤں کے اندر یہ تعلیمات جو ہیں یاد دلائی گئی ہیں، اور یہ آخری پیغمبر چونکہ عرب کے اندر مبعوث ہوئے تو پھر وہاں کے لوگوں کی عربی زبان کے اندر، عربی مبین کے اندر اس کلام کو ہم نے نازل کیا، کیونکہ جہاں نازل کیا تو وہاں پر کے لوگوں کو پہلے سمجھ میں آ جائے۔ یہ کما کتب علی الذین من قبلکم کتنا امپورٹنٹ ہے نا۔ اور پھر یہ جو اترا کر بڑا یعنی شان کے ساتھ میں ایک سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر آ کے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسی عبادتیں تو صرف ہمارے پاس ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، جبکہ سامنے والے بیٹھ کر آپ اندازہ لگائیے ان کی بردباری کا کہ وہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ عبادتیں ہیں نا، اپواس کے نام سے ہے، ورت کے نام سے ہے، فاسٹنگ کے نام سے ہے، مگر ہمارے لوگ اپنی شیخی بگارنے کے اندر اترا کر یہ بات سناتے ہیں۔ ایسی عبادت جو ہے اسلام، ہمارے اسلام کے اندر ہے، اتنے بینیفٹس ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جواب نہیں دیتے، آپ کو معلوم ہے، مسکرا کر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہے، اپواس ہے، ورت ہے، اس کا سلیقہ طریقہ ہمیں بھی بتایا گیا ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، مگر ٹھیک ہے چلیے آپ بول رہے ہیں تو اٹس اوکے۔ بعد میں مبارکباد بھی دے کر جاتے ہیں، ہاتھ ملا کر جاتے ہیں، بہت اچھا پروگرام تھا، آئندہ سال پھر بلائیے۔ اور ہمارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ارے ہمارا پروگرام کتنا سکسیسفل تھا، دیکھو لوگ تعریف کر کے گئے، پھر سے بلاؤ بول کے گئے، ان کی بردباری نظر نہیں آئی، اپنی بڑائی، اپنی سپیریئرٹی کے اندر جو ہے کھوئے ہوئے ہیں لوگ، اور دین کے رشتے کو کاٹ کر جو ہے پیش کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے پیش نہیں کرتے، بلکہ جبکہ آیت کے اندر خود یہ بات داخل ہے، یہ کوئی پہلی بار تمہیں روزے نہیں دیے گئے، یہ عبادت تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، یعنی اس آیت کا بالکل آخری حصہ ہے لعلکم تتقون۔ تقوی کا ایک اگر آسان مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، عام طور پر تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو، ہے نا، لیکن اس سے زیادہ مطلب جو مناسب ہے، اگرچہ کہ تھوڑی ڈیٹیل بڑھ جاتی ہے اس میں، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے اتنی محبت کرے کہ اس پروردگار کی ذری سی بھی ناراضگی سے بھی بندے کو ڈر لگے، انتہا کی محبت، شدت کی محبت، جو کہ ہونا چاہیے نا، مومنوں کو ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا
اشد حبا للہ ہے نا. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں, اوپر والے سے کرتے ہیں. تو اتنی محبت ہو کہ اللہ کی ذری سی بھی ناراضگی سے بھی ہمیں ڈر لگے. یعنی ہر کام میں, ہر عمل میں, ہر فکر میں اس بات کا یعنی احتیاط ہم کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی کہیں یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو جائے گا, کہیں یہ تو میرے رب کو ناگوار نہیں گزرے گا, کہیں اس بات سے میرا رب خفا تو نہیں ہو جائے گا, ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا. یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ عبادت تم پر فرض کی گئی ہے جو تم سے پہلے بھی سارے لوگوں پر فرض کی گئی تھی. ساتھیوں یہ قرآن کا مہینہ ہے نا, تو اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑیں اور پتہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر وہ کون سے احکامات بتائے ہیں جن کو ماننے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کا قرب حاصل ہوتا ہے نا, جس کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے جو ہے دکھایا. قرآن کے اندر آپ کو اصول اور ضوابط اور قوانین مل جائیں گے اور اس کا عملی نمونہ, یعنی مسلمان کم از کم اس نمونے کو دیکھتے ہیں اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, آپ کے صحابہ کے اندر. قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کے حساب سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کے مطلب اور معنی نکال رہے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اسے لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں. اس کی ایک یہ مثال ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنے آپ کو سپیریئر بتاتے ہوئے, اپنے دین کو لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ اور پیور بتاتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور ایسا جیسا کہ بھئی وہ دین جو کبھی کسی زمانے میں جو ہے کسی کو نہیں دیا گیا, بس ہمیں دیا گیا. یہ کہاں ہے قرآن میں یہ انداز پیشکش کہیں ہے بتائیے؟ بلکہ اس کا ٹوٹل آپ کو اپوزٹ ملے گا قرآن کے اندر. یہ تو دین وہی ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یا پھر یہ آیت آپ دیکھ لیں, یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ دین جو ہم نے آپ کو دیا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. بھئی اللہ نے تو قرآن کے اندر اس طرح سے دین کو پیش کیا ہے نا. یہ تقوی ہمارے اندر ذرا آ جائے, ہے نا, اسی کی یعنی فروغ کے لیے, اسی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینے کی جو ہے مشق اس عبادت کی جو ہے ہم پر فرض کی ہے. اور اگر یہ نہیں آیا تقوی تو پھر یہ سارا دن بھر یعنی روزے رکھنا اور رات کو قیام اللیل کرنا, یہ سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور رت جگے کے کچھ نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے, ان کے روزے کے عوض, ان کے روزے کے بدلے میں کچھ نہیں ملتا, صرف بھوکا پیاسا رہنا ملتا ہے, کوئی اجر کوئی ثواب ان کو نہیں ملتا, کیونکہ وہ اس طرح سے روزوں کو گزارتے ہیں. تقویٰ پیدا نہیں ہوا. پتہ چلا 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں, 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں, کوئی 60 سال سے روزے رکھ رہا, تقویٰ پیدا نہیں ہوا. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے, کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر, کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے, راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے رت جگے کے کچھ بھی نہیں ملتا, بس رات جاگ کر گزار دی, اتنا ہی آیا ان کے نصیب میں, کوئی اجر کوئی ثواب ان کے حصے میں نہیں آیا. تو یہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں لوگ, لیکن اسے کمپلیٹلی یا مور اور لیس ویسٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر پھر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی جو اس عبادت سے مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. ساتھیو آپ دیکھیں, یہ جو روزے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس کے چند حوالے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دیکھیے ہولی بائبل کے اندر آئزائیا چیپٹر نمبر 58 ورسز 3 to 11 میں آپ کے سامنے تیزی سے بس پڑھ دیتا ہوں. یہ اب یعنی قرآن سے آپ اور ذرا یعنی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, تو جو قریب میں نازل ہوا وہ آسمانی صحیفہ انجیل اور تورات ہے نا, ہولی بائبل, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ. تو اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں آئزائیا
چیپٹر نمبر 58 ورسز 3 to 11. The people ask, لوگ پوچھتے ہیں why should we fast if the Lord never notices. ہم کیوں روزے رکھیں جب ہمارا رب دیکھتا ہی نہیں ہے. Why should we go without food if he pays no attention. ہم کیوں کھانے پینے کے بغیر اپنے وقت کو گزاریں جبکہ وہ توجہ ہی نہیں دے رہا ہماری اس عبادت کی طرف. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, the Lord says to them, تو پروردگار ان سے کہتا ہے, the truth is, سچائی تو در حقیقت یہ ہے, that at the same time you fast, you pursue your own interests and oppress your workers. تم یہ جو روزے رکھ رہے ہو تو روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تم اپنی منمانی کر رہے ہو, اپنی من پسند چیزوں کے اندر وقت گزار رہے ہو, اور اپنے ساتھ میں کام کرنے والوں کو تم دبا رہے ہو, ان پر ظلم کر رہے ہو. Your fasting makes you violent. تمہارا یہ روزہ رکھنا تمہیں متشدد بنا دیتا ہے, تمہیں لڑاکو بنا دیتا ہے. And you quarrel and fight. اور تم پھر آپس میں جھگڑے کرتے ہو, لڑائی کرتے ہو. Do you think this kind of fasting will make me listen to your prayers? کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کے روزے رکھو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا؟ کتنی معقول بات ہے. دیکھیے عبادت کا تعلق کتنا گہرا انسان کے کیریکٹر سے ہے. یہ بات یعنی قرآن میں بھی بتائی گئی ہے, اور اب یہ کتنا ڈیٹیل میں اور یعنی کھول کھول کر اب یہ انجیل سے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے, ہولی بائبل سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ بھوکے رہے پیاسے رہے مگر آپ کے ظلم اور زیادتی, آپ کا لڑائی جھگڑا, آپ کا گالی بکنا, وہ سب اگر جیسے کا ویسا جاری ہے تو پھر یہ کون سے روزے ہوئے بھائی؟ ایسے روزے نہیں چاہیے. When you fast, you make yourself suffer. You bow your heads low like a blade of grass and spread out sackcloth and ashes to lie on. Is that what you call fasting? یعنی اب جو روزے رکھ رہے ہیں وہ اپنی ایک بیچارگی کی حالت بنا کر, حالت کی بے حالت ڈال کے ویسے لاغر پڑے ہوئے ہیں, ہے نا, جھکے ہوئے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم عبادت گزارے, ہم روزے رکھے ہوئے ہیں, ہے نا. کیسا بتا رہے اپنے آپ کو ایک دم نڈھال جو ہے ڈال کے, ہے نا, جیسا سوکھی ہوئی گھاس جو ہے مڑ جاتی ہے اور پھر زمین کے اوپر جو ہے وہ بوریے بچھا کر اور پھر وہ جو انگاروں کی جو یعنی ایش ہوتی ہے اسے, راکھ ہے اسے بچھا کر اس پر جو ہے نڈھال پڑے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم عبادت گزار ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اسے کہتے ہیں روزہ رکھنا. ڈو یو تھنک آئی ول بی پلیزڈ ود دیٹ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے راضی ہو جاؤں گا اس طرح کے روزوں سے؟ اب دیکھیں پھر اس کے اور آگے بات آ رہی ہے. دا کائنڈ آف فاسٹنگ آئی وانٹ از دس. جس طرح کے روزے مجھے مطلوب ہیں وہ اس طرح کے ہیں. کیسے ہیں؟ ریموو دا چینز آف آپریشن اینڈ دا یوک آف انجسٹس اینڈ لیٹ دا آپریسڈ گو فری. یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کی زنجیروں کو تم ڈال کر ہو نا, یہ تم نکال دو. اور یہ جو ناانصافی تم کرتے ہو, انجسٹس تم کرتے ہو, اس کو جڑ سے ختم کر دو. اور یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو آزاد کر دو, انہیں جانے دو. شیئر یور فوڈ ود دا ہنگری. اپنا کھانا بھوکوں کے ساتھ میں جو ہے شیئر کرو. اینڈ اوپن یور ہومس ٹو دا ہوم لیس پور. اور جو بے گھر غریب لوگ ہیں ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو. Give clothes to those who have nothing to wear. انہیں کپڑے دو جن کے پاس کچھ بھی پہننے کو نہیں ہے. And do not refuse to help your own relatives. اور اپنے خود کے رشتہ داروں کو مدد کرنے سے منع مت کرو. یعنی روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کو نہیں کہتے, بلکہ یہ سارے انسانیت کے جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو اعمال ہیں, یہ مطلوب ہیں روزے کے ساتھ میں. روزہ رکھایا جا رہا ہے تاکہ ہے نا وہ بھوک کی کیفیت سے پھر انسان کے اندر انسانی ہمدردی پیدا ہو اور پھر وہ اٹھے اور نکلے اور جو ہے لوگوں کی اس طرح مدد کرے. اور آگے دیکھیں کہ then my favor will shine on you like the morning sun. ایسا کرو گے, اس طرح کے روزے اگر رکھو گے تو پھر میرا فضل تم کے اوپر یعنی چمکتے ہوئے سورج کی طرح جو ہے
چمکے گا، برسے گا. اینڈ یور وونڈز ول بی کوئکلی ہیلڈ، تمہارے جو زخم ہے وہ جلدی جو ہے بھر جائیں گے. آئی ول آلویز بی وتھ یو ٹو سیو یو، میں ہمیشہ اس کے بعد تمہارے ساتھ میں رہوں گا تم کو بچانے کے لیے. ایسے روزے رکھو گے تو میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا. اوکے، مائی پریزنس ول پروٹیکٹ یو آن ایوری سائڈ، میری موجودگی تمہیں ہر طرف سے جو ہے حفاظت کرے گی. وین یو پرے آئی ول آنسر یو، پھر تم جب دعا کرو گے تو پھر میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. وین یو کال ٹو می آئی ول ریسپونڈ، تم مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا. اف یو پٹ این اینڈ ٹو آپریشن، اگر تم نے یہ ظلم اور زیادتی کو ختم کر دیا. ٹو ایوری جیسچر آف کنٹیمپٹ، لوگوں سے جو نفرت اور بیزارگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اشارے کو بھی تم اگر ختم کر دو گے. اینڈ ٹو ایوری ایول ورڈ، اور ہر بری بات کو، ہر شیطانی کلام کو اگر تم ختم کر دو گے. اف یو گیو فوڈ ٹو دا ہنگری، اگر تم بھوکوں کو کھانا دو گے. اینڈ سیٹسفائی دوز ہو آر ان نیڈ، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو تم پورا کرو گے. دین دا ڈارکنیس اراؤنڈ یو ول ٹرن ٹو دا برائٹنیس آف نون، تو تمہارے اطراف میں جو اندھیرا ہے یہ کرو گے تو. کتنا کلیئر ہے دیکھیے، کنڈیشنل ہے. کسی خاص ورگ، کسی خاص گروپ کے لوگوں کے لیے انکنڈیشنل پرومس رحمتوں کی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، بائبل میں بھی نہیں ہے، گیتا میں بھی نہیں ہے، ویدوں میں بھی نہیں ہے. ہر پرومس اوپر والے کی کنڈیشنل ہے. اف ہے نا، آپ نے غور کیا ہے. تو کہا کہ پھر یہ جو تمہارے اطراف ظلمت اور اندھیرا پھیلا ہوا ہے یہ یعنی دوپہر کے جیسا یعنی روشن ہو جائے گا. اینڈ آئی ول آلویز گائیڈ یو اینڈ سیٹسفائی یو ود گڈ تھنگس، میں تمہاری ہمیشہ رہنمائی کروں گا اور اچھی چیزوں سے جو ہے تم کو تشفی دوں گا. آئی ول کیپ یو اسٹرانگ اینڈ ویل، میں تمہیں طاقتور اور اچھا بھلا رکھوں گا. یو ول بی لائک اے گارڈن دیٹ ہیز پلینٹی آف واٹر، تم اس باغ کی طرح ہو جاؤ گے جس میں بہت سارا پانی ہے. لائک اے اسپرنگ آف واٹر دیٹ نیور گوز ڈرائی، اس پانی کے چشمے کی طرح ہو جاؤ گے جو کبھی نہیں سوکھتا. یہ بائبل کی آئزائیا چیپٹر نمبر 58 ورسز 3 سے لے کے 11 تک میں نے بس آپ کے سامنے یعنی پڑھا ہے تھوڑا بہت، یعنی اردو کے اندر میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. تو یہ جو روزے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی امت پر فرض کیے گئے، وہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کتنی واضح تعلیمات ان روزوں کی، اور یہ آپ اپنے یعنی رمضان کے حوالے سے خطبوں میں تو سن ہی رہے ہوں گے نا، خطبوں میں تقریروں میں آپ سن رہے ہوں گے کہ بھائی صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے. یعنی برا مت بولو، برا مت دیکھو، ہے نا، برا مت سنو، برے اعمال مت کرو، بری جگہ چل کر مت جاؤ، یہ بتا ہی رہے ہیں نا لوگ. اور اچھے اعمال کیا کرنے ہیں؟ یہی ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے نا، ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے، یہی اسی طرح کی جو ہے باتیں بتائی گئی ہیں. اتنے بہترین انداز میں بائبل کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے. یعنی روزے اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. اس سے پہلے اب ہم چلے جائیں گے سب سے قدیم جو لوگ ہیں، ہے نا، جن کو سب سے پہلے دین عطا کیا گیا، جو اپنے آپ کو آج کے دور میں یعنی ہمارے بھارت کے اندر جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، سناتنی کہتے ہیں، اور وہ سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس یہی روزوں کی تعلیمات جو دی گئی ہیں. ان میں سے چند ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مہارشی دیول لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام بھی مہارشی دیول ہی ہے. اس میں لکھتے ہیں ارتھات اشہ کال. اشہ کال کیا ہے؟ سوریودے سے 2 مہورت پورو، یعنی سورج نکلنے سے 2 مہورت پہلے. اشہ کال اٹھ کر یعنی نیند میں سے جاگ کر، اسنان آدی کر کے نہا دھو کر، پراتہ کال میں بالکل یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے نشچے کر کے، نیت، نشچے کا مطلب نیت ہوتا ہے، نیت کر کے ورت کا آرمبھ کرو، روزے کو شروع کرو. یہ کہاں کی تعلیمات میں بتا رہا ہوں؟ یہ سناتن دھرم کی تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا. کتنی سچی ہے دیکھیے قرآن مجید کی بات، کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ ویسے ہی ہیں
کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلے کے لوگوں کی تعلیمات میں یہ روزوں کی جو ہے ڈیٹیلز ہمیں مل رہی ہیں۔ منوسمرتی میں دیکھیے آپ، ایک اور ریفرنس ہے روزوں کو لے کر، ساودھان چت 4 گراس پراتہ کال تتھا 4 گراس سوریاست ہونے پر، یعنی بالکل صبح ہونے سے پہلے سے لے کر پھر یہ شام ہونے تک، 1 ماس تک یعنی 1 مہینے تک، پرتی دن روزانہ بھوجن کرے تو یہ ششو چندرائن ورت کہلائے گا۔ کہا گیا ہے ششو چندرائن ورت، چندر کہتے ہیں چاند کو، یعنی نام کے اندر بھی وہ جو، چونکہ رمضان شروع ہوتا ہے چاند کی تاریخوں سے ہے نا، چاند کی پہلی تاریخ کو چاند نظر آیا تو پھر رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح بالکل آخر تک ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پھر یعنی کہ چاند کا اگلا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر وہاں پر رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ نام بھی کتنا سملر ہے، ششو چندرائن ورت، ٹھیک ہے، یہ چاند کی مناسبت سے یہ نام ہے، تو اسے 1 مہینے کے پورے یہ روزے، اسے ششو چندرائن ورت کہا گیا ہے۔ اب یہ سنیے، اس ورت کو مہارشیوں نے سب پاپوں کے ناش کے لیے کیا تھا۔ مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ یہ اس طرح کے 1 مہینے کے چاند کی تاریخوں کے مطابق یہ صبح سے شام تک کے روزے رکھنے کا، روزانہ 1 مہینے تک، اس کا مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ مہارشیوں نے سب پاپوں کے ناش کے لیے کیا تھا اس ورت کو، سارے گناہ معاف کرنے کے لیے، معاف کروا لینے کے لیے یہ روزے رکھے تھے۔ ایسے ہی کچھ عقیدہ مسلمانوں کا رمضان کے روزوں کو لے کر ہے کہ اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ میں، پورے احتساب کے ساتھ میں اگر رمضان کے روزے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ میں حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ، پوری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ میں، جس نے یہ روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کوئی نئی تعلیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہی پرانی تعلیم ہے جو سینکڑوں برس پہلے، ہزاروں سال پہلے دے دی گئی تھی۔ بار بار ہر پیغمبر آ کر وہی تعلیمات، چونکہ وہ تعلیمات بھلا دی گئی، گما دی گئی، چھپا دی گئی، یا پھر لوگوں نے حق اور باطل کو مکس کر دیا، خلط ملط کر دیا، اور یعنی اس میں پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا کہ پھر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے نا۔ تو پھر پیغمبر آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ جو بھلا دیا گیا اسے یاد دلاتے تھے، جو چھپا دیا گیا اسے نکال کر لوگوں کے سامنے عیاں کرتے تھے، ہے نا، جو گما دیا گیا وہ بھی لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور جو کچھ حق اور باطل مکس کر دیا گیا ہے، مکس اپ، اسے چھانٹ کر الگ کر دیتے تھے، حق کو حق کی حیثیت سے اور باطل کو باطل کی حیثیت سے عیاں کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ کس کو؟ وہی پرانے دین میں۔ پھر ایک اور ریفرنس دیکھیے، وشنو پران کے اندر یہ ہے کہ ارتھات کھانے پینے، دن میں سونے، استری سہیوگ تتھا پان چبانے سے اپواس بھنگ ہو جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے سے، دن میں سونے سے، یہ ایک چیز یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس آخری شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استری سہیوگ یعنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، تتھا پان چبانے سے اپواس بھنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نام بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اپواس، اپواس روزے رکھیں گے۔ پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں اسلام میں ہم کیا سمجھتے ہیں اس بات کو۔ دیکھیے، روزے اگر بالکل صحیح انداز میں ہم رکھیں گے تو اس کا رزلٹ یا اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ ایک حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الصوم لی، یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یس، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ وانا اجزی بہ کا یہ ایک ترجمہ ہے، اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جو روزے رکھے گا بدلے میں ہی مل جاؤں گا۔
یہی بات اس ایک لفظ کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہے، اپواس۔ اپ کا مطلب ہے بالکل قریب، واس کا مطلب ہے رہنا، بالکل نکٹ، بالکل قریب رہنا، اپواس۔ اور جب یہ ریلیجس سینس میں بولا جاتا ہے تو کس کے قریب؟ یہ پرمیشور کے قریب، اوپر والے کے قریب، اللہ رب العالمین کے قریب رہنا۔ تو نام ہی عبادت کا اتنا خوبصورت ہے کہ اپواس، آپ یہ روزے رکھیں گے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہی بات اس ایک خوبصورت لفظ کے اندر جو ہے عبادت کے نام کے حیثیت سے۔ کیسے دیکھیے آپ، ہزاروں سال پرانی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھی ہیں تاکہ بعد میں آنے والے پیغمبر کے جو امتی ہیں وہ پچھلے پیغمبروں کے امتیوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ سکیں، رشتے جوڑ کر بات کر سکیں، ہے نا؟ یہ رشتے جوڑیں گے تب جا کر یہ نفرتیں ختم ہوں گی نا، ورنہ تو اس وقت اب دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ بھئی ہمارا دین سب سے بیسٹ ہے، یہاں مسلمان کہے گا اسلام از گریٹسٹ، تو پھر اب وہاں پر یعنی کرسچن کہے گا کہ نہیں کرسچینٹی از دا گریٹسٹ، ہے نا؟ پھر جو کہے گا کہ جوڈائزم از دا گریٹسٹ، اور اسی کے چلتے پھر اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ سناتنیوں کے اندر بھی کہ سناتن دھرم از دا گریٹسٹ، ورنہ کچھ سال پہلے تک یہ ان کا انداز، یہ ان کا مزاج ہرگز نہیں تھا، مگر اب ریاکشن میں وہ بھی کر رہے ہیں یہ کام۔ یہ کرنا ہی نہیں تھا، لوگوں کو تو یہ بتانا تھا کہ یہ کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم ہے ہی نہیں، ہے نا؟ پچھلا پرانا سب سے پراچین آپ کو جو دیا گیا تھا وہی اسی کو یاد دلایا گیا ہے۔ اجی ساتھیو، یہ رہی روزے کی حد تک کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی ہیں کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ شروعات میں اس کا نام سناتن دھرم تھا سنسکرت کے اندر، اور پھر آگے چلتے چلتے جب جب پیغمبروں نے آ کر اسی دین کی یاد دہانی کروائی تو ان کے ماننے والوں نے، بعض لوگوں نے کیا کیا، اس پیغمبر کے نام سے اس دین کے نام کو منسوب کر دیا، اور پھر وہ جسے سمرپن کہا گیا تھا، ہے نا، جسے عربی میں اسلام کہا گیا تھا، اسے کسی نے جوڈائزم کا نام رکھ لیا، اور پھر آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یعنی کرسچینٹی، کرائسٹ کے نام سے کرسچینٹی پھر یعنی اپنے دین کا نام رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور گوتم بدھ کے ماننے والوں نے بدھزم اس کا نام رکھ لیا۔ ایسا ساتھیو، دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ جب ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمرپن، سبمیشن، ہے نا، اللہ کے آگے سبمیشن کرنا۔ ہمیشہ سے سبمیشن ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ رہا ہے نا، جسے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اختیار کر لے، اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، اوپر والے کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے آپ کو سمرپن کر دیں، اس کی شرن میں آ جائیں، ہے نا۔ اسی کو عربی میں اسلام کہا گیا ہے۔ اس میں ایک آخری بات کی وضاحت کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، تو یہ بات تو یعنی بہت جلدی مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اور ہم وحدت دین کی بات کر رہے ہیں، وحدت ادیان کی، یعنی وحدت ادیان کا جو تصور ہے اسے لوگوں میں ہم پھیلانے کی بات نہیں کر رہے، یہ وحدت دین کا تصور ہے، ٹھیک ہے، کہ دین ہمیشہ سے، دھرم ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ اس میں ایک کھٹک پھر بھی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی شریعتیں تو الگ الگ ہیں نا، ہر پیغمبر کے ساتھ ساتھ کچھ تغیرات، کچھ چینجز جو ہے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، تو پھر جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، ذالک الدین القیم، وہی سناتن دھرم، یہ جو اسلام ہے وہی سناتن دھرم ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، تو پھر اب شریعتیں تو مختلف ہو گئیں، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایک سوال رہے گا نا، واجبی سوال ہے، مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب، اس کے مطلب پھر یعنی اور بھی جواب ہیں، ٹھیک ہے، سٹیج بائی سٹیج، مطلب ہم اس سوال کا کیا مناسب مطلب جواب ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے پہلے سٹیج کا ایک جواب میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ پرابلم آئے گا نا لوگوں کے سامنے، تو پھر اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گائیڈنس قرآن مجید میں ہمیں دے دی ہے۔ کیا ہے اس کا ایک حل؟ اوکے، یہ ایبسلیوٹ اونلی حل نہیں ہے،
ایک حل ہے اسٹارٹنگ میں آپ کو سمجھنے کے لیے، یعنی یہ بہت مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نمبر 22 ہے، اس کی آیت نمبر 67 ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهَا فَلَا يُنَازِعَنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ کیا فرمایا دیکھیے اس آیت کے اندر، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ان کا عبادت کا مخصوص طریقہ مقرر کیا ہے۔ ہر امت کے لیے ان کے ورشپ کا، ان کے عبادتوں کا الگ ان کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اوپر والے نے کیا ہے نا۔ جعلنا یعنی اللہ تعالیٰ رسپانسبل ہے اس ڈفرینٹ طریقے عبادت کو عطا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہر امت کے لیے ان کا مخصوص طریقہ عبادت۔ ہم ناسکوها، وہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اسی طریقے کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک فیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک ریالٹی بتا رہا ہے۔ پھر اس کے آگے انسٹرکشن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ لوگ آپ سے آ کر جھگڑا نہ کریں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، یہ جو معاملہ ہے عبادت کے طریقہ کار کا جو معاملہ ہے، اس میں سے کسی ایک بات میں بھی وہ لوگ آپ سے آ کر جھگڑا نہ کریں۔ ارے ذرا عجیب ہے نا یہ انسٹرکشن۔ ہم لوگوں کو اگر انسٹرکشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنوں کو، تو یہ بولنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ جا کے جھگڑا نہیں کرنا، انہوں آ کے آپ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں جھگڑا نہیں کرنا، وہ انسٹرکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ لوگ اس میں سے کسی ایک امر میں بھی، یعنی عبادت کے طریقہ کار کو لے کر کوئی ایک بات میں بھی وہ آ کے آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ کیا مطلب ہوا بھائی اس کا؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر ان کی عبادتوں کو لے کر کیا ہونا چاہیے؟ بہت رائل ہونا چاہیے، بہت ریسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ اس میں چھیڑخانی ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ارے بھائی آپ کا کون سا عبادت کا طریقہ وہ کیا ہے؟ آپ فروٹس کھا لے رہے ہیں؟ ارے کیا بھائی آپ تو پانی پی لے رہے ہیں۔ کوئی مذاق میں بولتا ہے، کوئی ذرا اور یعنی طنز کے انداز میں، تانے کے انداز میں، ہے نا، اور اپنا بتاتے ہیں پھر لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ۔ یہ رویوں کی وجہ سے، یہ چھڑخانی کی وجہ سے ہی پھر جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ اپنے آپ کو سپیریئر بتا رہے تھے، نہیں ہمارے پاس جو عبادت کا طریقہ بتایا دیکھو اور زیادہ ریفائن ہو گیا۔ پھر وہ ایگزامپلز دیتے، وہ جیسا ٹیکسٹ بک رہتی، اس کا فرسٹ ایڈیشن آتا، پھر سیکنڈ ایڈیشن کیا رہتا؟ زیادہ اپڈیٹڈ رہتا، تھرڈ ایڈیشن آیا اور بھی زیادہ اپڈیٹڈ رہتا۔ ایسا رہتا نہیں رہتا؟ ہاں رہتا، تو دیکھو ایسے ہی ہوا۔ بہت اچھی لاجک ہے، کہاں ہے مگر یہ قرآن میں؟ کہاں ہے؟ آپ دین کے حوالے سے اپنا منہ کھولیں گے تو آپ قرآن کے پابند رہیں گے نا، رسول کی سنت کے پابند رہیں گے آپ۔ کہیں ہیں رسول اللہ نے ایسے الفاظ بتائے ہیں کہ میں جو دین لایا ہوں لوگوں یہ لیٹسٹ ہے، یہ اپڈیٹڈ ہے، باقی سب اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا؟ کہاں ہیں؟ یہ وہ غیر ضروری جھگڑے مول لینے والی فسادی باتیں ہیں جو مسلمان کرتا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ تمیز انسانوں کو کرنی چاہیے، سب لوگوں کو کرنی چاہیے۔ اسے عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا دین الگ ہے اور ملا کا دین الگ ہے۔ جو لوگ بہت یعنی غصے میں آ جاتے ہیں نا اسلام کو لے کر، وہ اس طرح سے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہو۔ جنہوں نے پھر بھی کچھ قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں یہ تو قرآن سے میچ نہیں کرتی،
وہ سمجھنے والے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا دین الگ ہے، ملا کا دین الگ. جو وہ نہیں سمجھتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو حرکتیں ہیں یہی اسلام ہے، یہی بیہودہ بیہیویئر، یہ چھڑخانی کرنا، یہ لوگوں کو گرانا، انسلٹ کرنا، تانے مارنا، ذلیل کرنا، اپنے آپ کو سپیریئر بنانا، یہی اسلام ہے. ایسے ہی سمجھتے لوگ. کیسی تاکید ہے دیکھیے، فلا ینازعنک فی الامر، وہ آپ سے آ کر جھگڑا نہ کریں. یعنی آپ اتنے محتاط رہیں گے، اتنے کیئرفل رہیں گے اس معاملے میں، آپ کی طرف سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ انہیں غصہ آ جائے اور پھر وہ آ کے آپ سے جھگڑا کرے. اتنا زیادہ کیئرفل رہنے کی اللہ تعالیٰ تاکید کرتے ہیں. اور ایسا کہنے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں پھر یہ آئے گا کہ آہاں یہ صاحب تو پھر کیا بتا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ضروری نہیں ہے بلکہ بتا رہے. اب انہوں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں مانے تو انہوں اپنی شریعت پہ ہی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس دل میں اٹھنے والے خیال کا، اس ڈاؤٹ کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. اب کرنا کیا ہے دیکھیے، وہ لوگ آپ سے آ کر اس سلسلے میں کسی ایک بات میں بھی جھگڑا نہ کریں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دیکھیے آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام ہے رب کی طرف دعوت دینا، رب کی طرف بولا. رب کامن ہے، شریعتیں ڈیفرنٹ ہیں نا، شریعتوں کے اندر کچھ 19-20 کے فرق سے جو ہے تبدیلیاں ہوتی رہیں. آپ کوئی بات ایسی نہیں کہنا، کوئی حرکت ایسی نہیں کرنا کہ وہ آ کے آپ سے لڑے. پھر لوگوں کو بلائیں گے کیسا حق کی طرف؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، رب سے جوڑو لوگوں کو. نہیں، رب سے جڑیں گے، رب سے، رب کی معرفت حاصل کریں گے، ہے نا. پرمیشور کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے نا. وہ سمیع علیم بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر کسی کے اچھے برے کرموں کو، اعمال کو وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. کیا کرے گا یہ خیال، یہ عقیدہ کیا کرے گا انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے پر موٹیویٹ. ارے نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھے تو اوپر والا میرا مالک دیکھ رہا. وہ اوپر والا ہر وقت ہر کسی کی اچھی اور بری باتوں کو سن رہا ہے. اچھا، مطلب میں کچھ بھی برا بولوں گا یا اچھا بولوں گا، کوئی سنے یا نہ سنے، میرا مالک سن لے گا. لہذا میں صرف اچھی بات بول سکتا ہوں، میں بری بات، غلط بات، جھوٹ بات، بیہودہ بات میں نہیں بول سکتا. یہ سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. پھر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ہردی سروسی اوشتم، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، دلوں میں، سینوں میں اٹھنے والے خیالات پر بھی انسان قابو پائے گا کہ نہیں، میں برا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ جو کچھ سوچ لے اپنے دل میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ ظاہر نہیں کریں گے. مگر جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ارے میرے رب کو معلوم ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، لہذا میں برا سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی کے بعد پھر اس کے بعد انٹرنل پیوریفیکیشن بھی ہوگا. یہ ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. اور پھر انسان خود بخود وہ کرے گا نا، لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا. اور یہ سب کیا ہے، یہ روزے کے حاصل میں سے، یہ اللہ کی رضا، اللہ سے اتنی محبت کہ اس کی ذری سے بھی ناراضگی سے ڈر لگے، تقویٰ پیدا ہونے کے لیے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ رب کی طرف بلائیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. اگر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھٹک گئے ہیں، صرف لوگوں کو رب کے بارے میں بتا رہے ہیں، شریعت پہ جو ہے اصرار نہیں کر رہے، اپنی شریعت کی سپیریورٹی نہیں بتا رہے، اپنا ڈھوس نہیں جما رہے، لوگوں کو لگے گا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں. آپ گمراہ نہیں ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انکا، یقیناً آپ، لعلا، لازماً، ہدی مستقیم، بالکل سیدھی ہدایت پر ہے. یہ ہے اللہ کی طرف سے تسلی. آپ ایسا ہی کریے، آپ سیدھے راستے پر ہیں. یقیناً، لازماً آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ ہدایت پر ہی ہیں، آپ گمراہ نہیں ہوئے ایسا کر کے. یہ ہے وہ انداز، وہ مزاج ہے نا جو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے نا. یہ باتیں میں امید کرتا ہوں کہ کسی حد تک آپ کو میں اس حوالے سے، رمضان کے روزوں کے حوالے سے سمجھا پایا. دیکھیے، جب تک ہم ان غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے تو پھر اللہ کے جس غضب میں ہم گرفتار ہیں اس وقت، ہے نا، انڈین مسلمز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گرفتار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی تعلیمات کی بالکل الٹی، اس کے خلاف حرکتیں ہم کر رہے ہیں، ہے نا.
وہ حرکتوں کو بند کریں گے اور قرآن مجید کے مطابق جیسا اللہ نے بتایا ویسے اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے اپنی فکر اور عمل کو، اپنے قول کو ہم بنائیں گے، تب جا کر اللہ کا غضب دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور پھر اس کی رحمت میں آئیں گے تو پھر یہ مصیبتوں سے بچ سکیں گے۔ نہیں اپنی منمانی زندگی گزارنا ہے، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی کئی سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان بیت گئے ہیں، تراویاں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، مگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تقویٰ پیدا نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر بھی اس دنیا میں اب عنقریب اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، پھر مرنے کے بعد تو پھر حساب کتاب اللہ دیکھ ہی لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔